بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے آنے کا یہاں پہ شکریہ. ہماری یہاں پہ اکثر خیبر پختونخوا کے ایشوز کے لحاظ سے اتنی بات نہیں ہوتی جتنی ہونی چاہیے، لیکن آج ایک بہت بڑے چیلنج پہ آپ سے بات کرنی ہے، کیونکہ ہم کل رات ویسے ہی یہاں پہ جلسے کے لیے آئے تھے، اور وہ ہے جو وفاق نے ہمیں ایک فسکل رسپانسبلٹی کا MOU دیا ہے، جو وہ چاہتی ہے کہ سارے صوبے سائن کرے ایز پارٹ آف جو ان کا IMF کے ساتھ ایک نیگوسیشن چل رہا ہے، جو کہ کافی میرے خیال میں ضروری نیگوسیشن ہے. یہ میں کہتا چلوں، اور بعد میں اگر آپ پوچھتے جائیں ہمارا جو بجٹ تھا، فخر ہے کہ خیبر پختونخوا کو اس بار اپنے بجٹ پہ جو ریفارم اور جو مشکل ریفارم کے سٹیپس تھے اس پہ پورے ملک کے اخباروں میں اور میڈیا میں جو ہے وہ خراج تحسین ملی. تو میرے خیال میں اس پہ کوئی شک نہ ہو کہ خیبر پختونخوا، اس کی گورنمنٹ، ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ فسکل ریفارم پہ جو ہے سب سے آگے ہے، بلکہ وہ سٹیپس لے رہا ہے. ہمیں جیسے ہمارے کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام ہے، جس پہ ہم سے ہمارے امپلائیز پوچھتے ہیں کہ آپ باقی صوبوں سے یا وفاق سے پہلے کیوں کر رہے ہیں، لیکن جو صحیح کام کرنا ہوتا ہے وہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس میں ہم پہل ہی کریں. جو بجٹ پہ باقی بعد میں بات کریں گے، جو ایک ہمیں کمیونیکیٹ ہوا ہے وہ یہ کہ، اور یہ پریس میں بھی آیا ہے کہ وفاقی حکومت نے IMF کے لیے صوبوں کو 800 ارب روپے سرپلس چھوڑنے کا اپنے بجٹس میں کہا. یہ کوئی چھوٹی رقم نہیں ہے، اور اس پہ افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ حالانکہ مشاورت ہونی چاہیے تھی، کوئی مشاورت نہیں ہوئی. 800 ارب روپے، 800 ارب، میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، باقی بڑا نمبر ہے. جو نمبرز انہوں نے چاروں صوبوں کو دیے، ہاں، پنجاب کو 414 ارب، سندھ کو 196 ارب، خیبر پختونخوا کو 117 ارب، بلوچستان کو 73 ارب. یہ میں نے راؤنڈ آف کیے، ٹوٹل 800 ارب بن جاتے. اگر آپ ایکچولی چاروں صوبوں کے بجٹس دیکھ لیں تو ایک نے بھی یہ نمبر نہیں چھوڑا. پنجاب نے 125 ارب کا سرپلس چھوڑا ہے. دیٹ مینس کہ جو ان کا ڈفرینشل ہے وہ 299 ارب روپے کا ہے. سندھ نے 33 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کا بجٹ دیا ہے، مطلب جو ان کا ڈفرینشل ہے وہ 229 ارب روپے کا ہے. بلوچستان نے 72 ارب روپے کا ڈیفیسٹ کا بجٹ دیا ہے، مطلب کہ ان کا جو ڈفرینشل ہے وہ 145 ارب روپے کا ہے. خیبر پختونخوا نے ایک بیلنسڈ بجٹ دیا ہے، نہ سرپلس نہ ڈیفیسٹ، مطلب کہ ہمارا ڈفرینشل ایکچولی وفاقی حکومت سے، حالانکہ ہم اپوزیشن کی گورنمنٹ ہے، وہ سب سے کم ہے، 117 ارب روپے کا. ٹھیک ہے، اب چونکہ ہم یہ ساری 117 کا ڈفرینشل ہے، ڈفرینشل مطلب کہ جو وہ چاہتے ہیں سرپلس اور جو ہمارا فگر ہے ہم نے زیرو چھوڑا ہے، تو 117 ارب روپے وہ 800 ارب میں سے کم. تو سب سے زیادہ جو ان کی سرپلس اور بجٹ میں جو فرق ہے وہ پنجاب کی گورنمنٹ کا ہے، 299 ارب روپے کا، اور سب سے کم جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے گورنمنٹ کا. اب یہ خیر، کیونکہ ہم نے ان ایگریمنٹس پہ صرف سائن نہیں کرنے، ہم نے یہ ساری جو ہے وہ کوشش کرنی ہے کہ چاروں صوبوں کے ساتھ مل کے، وفاق کے ساتھ مل کے ان ایشوز پہ آگے رستہ نکالیں. جو ہمیں تحفظات تھے وہ ہم نے ایک خط میں مجھے چیف منسٹر صاحب نے ڈائریکٹ کیا، میں نے لکھے، یہ مفتاح اسماعیل صاحب کو 29 جون کو یہ خط لکھا تھا، یہ بعد میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیں گے. اور اس میں ہم نے 6 پوائنٹس جو ہے وہ نکالے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ سرپلس کے ٹارگٹس پہ اور جو مزید اس میں کنڈیشنالٹیز ہیں اس پہ کام کریں، تو آپ نے ہمارے جو ہے وہ 5 یا 6 ایشوز بڑے سالو کرنے ہیں. اور میرے خیال میں یہ کوئی حل نہیں ہے، اور ہم نے جان بوجھ کے چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ اس کو خط کو جو ہے وہ ایسے لکھیں کہ آگے جانے کا راستہ ہو، کیونکہ یہ جو IMF کی جو ڈیل ہے
یہ ضروری ہے، ملک کے لیے ضروری ہے کہ صحیح ڈیل جو ہے وہ اسٹرائک ہو. تو جو 6 پوائنٹس ہیں اور اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا، پھر آپ جو ہے وہ سوال کریں. اس میں پہلا پوائنٹ یہ تھا، جو ایک مسئلہ چل رہا ہے افسوس کے ساتھ، کہ وفاقی حکومت نے جو قبائلی اضلاع کے لوگوں کو صحت کارڈ کے لیے فنڈ کر رہی تھی، جس کا تقریباً 4 یا 5 ارب روپے سے زیادہ خرچہ نہیں آتا، وہ انہوں نے یونیلیٹری یعنی خود سے ان کو نکال دیا ہے. 1 جولائی سے میرے خیال میں قبائلی اضلاع کے لوگوں کے پاس صحت کارڈ کا کور نہیں ہے. یہ غیر قانونی قدم ہے، کیونکہ فی الحال جو PC-1 ہے، جو اپرووڈ PC-1 ہے، اس میں قبائلی اضلاع کے لوگ شامل ہیں. اس پہ مشاورت ان سے بار بار کرنے کی کوشش کی. اس پہ جو فیصلہ لیا گیا تھا جب شوکت ترین صاحب فائنانس منسٹر تھے، تو وہ یہی تھا کہ یہ ٹرانسفر ہوگی خیبر پختونخوا، ہم خود چاہتے تھے، لیکن آبویسلی فنڈنگ کے ساتھ، اور فنڈنگ کے ساتھ اس لیے کہ جب تک NFC نہیں ہوتا ہمیں قبائلی اضلاع کا کوئی پیسہ تھرو دی NFC نہیں ملتا. تو جو چیز وفاق چاہتی ہے کہ ہم قبائلی اضلاع کے لیے سنبھالیں، اس کی ساتھ فنڈنگ دینا ضروری ہے. تو پہلی چیز یہ. اچھا، اب یہ نہ میں آپ کو فگرز بتاتا ہوں. تو تقریباً 5 ارب روپے اگر میں وفاق کی بات مان لوں اور ان کو کور کر لوں، تو 5 ارب روپے مجھے جیب سے کور کرنے ہوں گے، جو میرے بجٹ میں نہیں ہے. تو میرا بجٹ جو بیلنس تھا وہ 5 ارب روپے خسارے میں گئے. اس کے بعد دوسری چیز، دوبارہ افسوس سے قبائلی اضلاع پہ 18ویں ترمیم پہ قبائلی اضلاع کو NFC کے 3% کا شیئر دینے پہ تمام جماعتوں نے، جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، بات کی. تمام جماعتوں نے، PMLN نے کی، بلاول بھٹو زرداری نے کی، محسن داور نے کی، ANP نے کی، مولانا صاحب نے کی. حقیقت یہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں میں عمران خان صاحب نے قبائلی اضلاع کا بجٹ 40 ارب روپے سے 130 ارب روپے پہ انکریز کیا، بڑھایا. اس حکومت نے یہ جو وفاقی ریسورسز ہیں، ہم جب اپنے ریسورسز ملا لیں تو پچھلے سال قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ تقریباً 60 ارب روپے، ٹوٹل بجٹ جو ایکچول پیسے اویلیبل ہونے تھے کوئی 160 ارب روپے تھے، کیونکہ ہم اپنی جیب سے بھی کافی خرچہ قبائلی اضلاع پہ کرتے ہیں، پشاور کے پیسوں سے، سوات کے پیسوں سے، سدرن پشتونخوا کے پیسوں سے، کیونکہ NFC میں ہمیں وہ شیئر نہیں ملتا. پہلی حکومت تھی جس نے قبائلی اضلاع کا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی کم کیا، کرنٹ بجٹ بھی کم کیا. ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا 60 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ. جو وفاق کا شیئر تھا وہ 54 ارب روپے سے 50 ارب روپے پہ کم کیا. اور حیرت کی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ وفاق کے ریسورسز بڑھیں، فیڈرل ڈویزبل پول 20% بڑھا ہے. تو میرے خیال میں یہ انتہائی غیر مناسب ہے. اور کرنٹ بجٹ، تنخواہوں اور ہاسپٹلز اور سکولز چلانے کا بجٹ وہ 77 ارب روپے سے 60 ارب روپے پہ کم کیا. ٹھیک ہے، ایک کلچر ہے کہ پاکستان میں کہ جو ہے جو بھی گورنمنٹ ڈیمانڈ کرتی ہے وہ زیادہ کرتی ہے، لیکن یہ میں آپ کو ثابت کر سکتا ہوں کہ ہمارے اس سال کے اخراجات، کیونکہ ہم قبائلی اضلاع کو پورے پاکستان کے لیے سنبھال رہے ہیں، یہ وہ علاقہ ہے جس نے 20 سال سب سے زیادہ قربانیاں دی. اس سال کے اخراجات 70 ارب روپے سے زیادہ ہیں. تو 60 ارب روپے پہ تو ہم تقریباً 3/4 تنخواہیں دے سکتے ہیں. وہ 15% ریز سے پہلے جو کہ وفاقی حکومت نے خود سالو کیا. اور افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے لیے 20 ارب روپے نہیں ہے. میں ابھی فیڈرل بجٹ میں فگرز دیکھ رہا تھا، صرف فیڈرل تنخواہیں 785 ارب روپے سے 954 ارب روپے، یعنی کہ 169 ارب روپے کی انکریز. پینشنز 480 ارب روپے سے 609 ارب روپے، یعنی 129 ارب روپے کی انکریز. 300 ارب روپے کی انکریز تو صرف افسروں کے لیے خود، لیکن قبائلی اضلاع کے صحت کارڈ کے لیے 5 ارب روپے نہیں ہے. وہاں تنخواہیں پوری کرنے کے لیے جو ہمارا ایک ڈیفیسٹ ہے 25 ارب روپے کا، اس کے لیے بات کرنے کے 5 منٹ بھی نہیں ہے. اس پہ بجٹ سے پہلے مفتاح اسماعیل صاحب سے بات کی، کیونکہ میں چیف منسٹر صاحب کے بیہاف پہ آیا تھا NEC کی میٹنگ اٹینڈ کرنے. اس کے بعد میں رکا، ان سے ڈیٹیل میٹنگ ہوئی، کمٹمنٹس بھی ہوئیں کہ ہم جو ہے آبویسلی خرچے تک بڑھا دیں گے، لیکن اس کے بعد یہ ہوا نہیں.
تو اس کے بعد ہی مجبوراً ہم پبلک آتے گئے. جو باقی ہماری شرائط ہیں وہ بھی سمپل ہیں. جیسے میں نے کہا, ہم خود چاہتے ہیں کہ ہم یہ ایم او یو سائن کرنے کی پوزیشن میں ہوں, اس پہ ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. تیسرا ہے, ہمیں جو این ایچ پی کی پیمنٹ شوکت ترین صاحب کے ٹائم میں شروع ہوئی تھی, اور میں کوئی اے جی این قاضی کے فارمولے میں کوئی 800 ارب روپے 900 ارب روپے نہیں مان رہا, ایک بڑا اچھا فارمولا تھا جس کے تحت ہمیں 3 ارب روپے کی ماہوار پیمنٹ ہوتی تھی, جس سے وفاق کو فائدہ ہے. 20 30 40 ارب روپے جمع نہیں ہوتے, پھر اس کو کوئی دے نہیں سکتا, ہماری پریڈکٹیبلٹی ہو جاتی ہے. وہ جب سے یہ حکومت آئی ہے وہ رک گئے ہیں. تو جب آپ قبائلی اضلاع کا خسارہ لے لیں 25 ارب روپے کا, صحت کارڈ کا خسارہ لے لیں 5 ارب روپے کا, این ایچ پی کے جو اس فارمولہ کے تحت بقایا جات لے لیں 60 ارب روپے کے, تو یہ تو 100 ارب روپے مجھے فائنانس کرنے پڑیں گے. تو پھر میں 117 ارب روپے کا سرپلس کیسے چھوڑوں, یا وفاق نے کس سے بات کی یہ کمٹ کرنے سے پہلے یا ہمیں یہ کہنے سے پہلے کہ یہ سرپلس چھوڑ دیں. اس ٹائپ کے انفارمل اور انتہائی غلط طریقے کے ڈیسیجن میکنگ کی وجہ سے جو چوتھی ہماری اس میں شرط تھی کہ جس پہ وفاقی حکومت ہم سے بات کرے, جس سے کسی کو کوئی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے, وہ صرف کہ آپ این ایف سی جو نیشنل فائنانس کمیشن ہے وہ بلا لیں تاکہ ان مسئلوں کا مستقل حل نکلے. اس کا تو میرے خیال میں سارے وفاق پاکستان کو فائدہ ہے. اور جو آخری 2 پوائنٹس تھے لیٹر میں, ایک یہ تھا کہ جو ہمارے باقی مسئلے ہیں پیمنٹس کے, ویکاگ کے, پیٹرولیم لیوی کے, کہ ان پہ ہم بیٹھ کے تاکہ یہ سارے جو فیصلے ہو سکیں وفاق اور صوبوں کے درمیان کسی فریم ورک کے تحت ہوں. اب آپ دیکھیں جو ہمیں فیڈرل ڈویزیبل پول کا جو شیئر ماہوار ملتا ہے, نہ ہم 1 روپے زیادہ مانگ سکتے ہیں, نہ وفاق ہمارے پیسے روک سکتا ہے. وہ سسٹم بڑے آرام سے چلتا ہے. ہمیں کوشش کرنی چاہیے پاکستان کی خاطر کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی چلے. آخری پوائنٹ صرف یہ تھا کہ آبویسلی یہ جیسے ہم نے پچھلے سالوں میں بھی یہ وفاقی حکومت سے سٹریس کیا تھا کہ یہ جو سرپلس کے فگرز ہوں گے یہ کنڈیشنل ہوں گے کہ ہمارے بجٹ کی پوری اماؤنٹ جو ہے وہ سارے ریسورسز جنریٹ ہوں, فیڈرل بھی اور اون سورس ریونیو کے بھی, اور جو ہم تھرڈ پارٹی سے بھی لیتے ہیں. تو یہ 6 پوائنٹس تھے. کامران شاید پیٹرولیم لیوی پہ ایک پوائنٹ جو ہے وہ ایڈ کریں گے, جو اگین ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے لیکن اس ایشو کی عکاسی کرتا ہے کہ یہاں پہ ایک حکومت دوسرے سے بات نہیں کرتی اور چھوٹے مسئلے بڑے مسئلے بن جاتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ سوال پوچھیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, آپ سب کا شکریہ. بڑا ایک اہم پوائنٹ ہے جس پہ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس کو ضرور آپ کور کریں. جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوا ہے, جس سے غریب لوگ, جو متوسط طبقہ ہے, جو ٹرانسپورٹر ہے, جو دکاندار ہے, وہ تو افیکٹ ہوا, انتہائی طور پر وہ افیکٹ ہوا اس سے. اور آپ دیکھیں کہ جب 5 روپے اور 12 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھتی تھی تو یہ سب جماعتیں مل کر اس کے اوپر ایک واویلا کھڑا کرتی تھی. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 2 مہینے میں 100 روپے تک تقریباً پیٹرول کی قیمت میں اور 130 روپے تقریباً ڈیزل کی قیمت میں اضافہ ہوا. یہ یقینی طور پر ایک عام پاکستانی کے لیے مشکل ترین وقت ہے, لیکن اس میں جو وفاقی حکومت نے ایک چھوٹے صوبوں کے اوپر ڈاکہ مارا, جس کو ہم مذمت بھی کرتے ہیں اور جس کے اوپر ایجیٹیٹڈ بھی ہیں, خیبر پختونخوا بالخصوص. انہوں نے اپنے بجٹ میں پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو ہر مہینے یہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھائیں گے, اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ آرٹیکل 161 18ویں آئینی ترمیم میں یہ جو چیمپئنز بنتے ہیں, یہ جو ساری جماعتیں ہیں, اب ان کے منہ پر چپ کا تالا لگا ہوا ہے. 18ویں آئینی ترمیم میں یہ ہے کہ جو صوبہ سب سے زیادہ آئل پروڈیوسنگ ہے اس کو فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی میں پورا شیئر ملے گا. انہوں نے اس دفعہ پیٹرولیم لیوی لگا کر صوبوں کا استحصال کیا, اور ان کی یہ روش ہے ہمیشہ, بالخصوص میں خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کی تیمور نے تفصیل میں بات کی. انہوں نے پیٹرولیم لیوی لگا کر خیبر پختونخوا کے حقوق پر ڈاکہ مارا. ان کا مطلب یہ ہے, مقصد یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جتنے پیسے آئے وہ وفاقی حکومت کے پاس آئے,
اور اگر اس کے برعکس وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو وہ خیبر پختونخوا کو پورے پیسے آتے، یا اگر جی ایس ٹی لگاتے، جنرل سیلز ٹیکس، جو پچھلے عمران خان صاحب کی حکومت میں جتنی بھی قیمتیں بڑھی ہیں وہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی اور جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں بڑھی، اس میں خیبر پختونخوا کو جنرل سیلز ٹیکس کی مد میں جو این ایف سی شیئر ہے ہمارا 13% وہ ملے گا۔ انہوں نے یعنی اگر 10 روپے ریٹ بڑھتا ہے تو تقریباً 1.3 روپے 1.3 جو ہے وہ خیبر پختونخوا کو ملے گا، اور اگر یہ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی لگاتے تو 161 آرٹیکل 161 جو 18ویں آئینی ترمیم میں ہے، جس پہ یہ سب جماعتیں نیشنل پارٹی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، مسلم لیگ نون، یہ ابھی تک اس کو کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی بہت بڑا کارنامہ کیا، اور جس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں 18ویں آئینی ترمیم کو، لیکن اب یہ کلم کلا اس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں پیٹرولیم لیوی لگا کر، کیونکہ یہ جیسے تیمور نے کہا آلریڈی پہلے سے ہی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے حقوق پر ڈاکہ مار رہے ہیں۔ اس پیٹرولیم لیوی کی مد میں بھی انہوں نے خیبر پختونخوا کے حقوق پر، خیبر پختونخوا کے جو پسماندہ علاقے ہیں جس میں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، جو ہمارے کرنٹ بجٹ کا حصہ ہے، اس پہ بہت بڑا کٹ لگے گا، اور یہ ان کو اس بات کا ادراک ہے کہ انہوں نے صرف اور صرف اپنی جیبیں بھرنی ہے، انہوں نے کرپشن کرنی ہے، اور اس کے اوپر سب سے زیادہ جو تشویشناک بات ہے وہ ان جماعتوں کی مجرمانہ خاموشی ہے۔ یہ مکمل طور پر اس پہ خاموش ہے پیٹرولیم لیوی کی مد میں، جس سے سب سے زیادہ نقصان خیبر پختونخوا کو اور بلوچستان کو ہوگا، دیگر صوبوں کا شیئر بھی اس میں سے کٹ جائے گا۔ تو میری یہ ڈیمانڈ ہے خیبر پختونخوا حکومت کی جانب سے، اور ہم اپنے تمام آئینی اور قانونی آپشنز دیکھ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے خصوصی طور پر ہدایات کی ہماری لیگل ٹیم کو کہ اس کو ہم ریلیونٹ فورم پہ ضرور اٹھائیں گے۔ جو خیبر پختونخوا کے ساتھ پیٹرولیم لیوی کی مد میں جو زیادتی ہوئی ہے اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں، اور اس کے اوپر ہم اپنے تمام لیگل اور جو کانسٹیٹیوشنل آپشنز ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی۔ آپ نے 29 کا لیٹر تو جو آپ نے مختار صاحب کو لکھا وہ تو جاری ہے، جو انہوں نے لکھا تھا وہ تو ہمیں کچھ بتائیں۔ انہوں نے آج تک جواب کوئی نہیں دیا۔ اگر آپ جواب کی بات کر رہے ہیں، نہیں آپ نے جو لیٹر لکھا وہ کسی بنیاد پہ لکھا تھا؟ ہاں جی، انہوں نے جو ایم او یو ڈرافٹ دیا ہے اس کی بھی میں آپ کو کاپی جو ہے وہ دے دیتا ہوں۔ اس ایم او یو میں سب سے بڑی چیز تو یہ سرپلس ٹارگٹس ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہوتی ہے آئی ایم ایف کی شرط کہ ہیلتھ اور ایجوکیشن کی سپینڈنگ وہ کم نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں جب وہ خود قبائلی اضلاع کے لوگوں سے صحت کارڈ لے رہے ہیں تو سپینڈنگ تو وہ خود کم کر رہے ہیں۔ تیسری چیز پھر اس کے علاوہ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی ٹیکس کلیکشن زیادہ کریں گے، اور ہر صوبے کی ٹیکس کلیکشن ان کے جی ڈی پی کے حصے کے 1% سے زیادہ ہوگی۔ یہ ہم بڑے آسانی سے پار کر چکے ہیں پچھلے 3 سالوں میں، کیونکہ ہم وہ صوبہ ہیں جنہوں نے اپنا اوور آل ریونیو، ہمارا آبویسلی ریونیو بیس چھوٹا ہے، لیکن ہم نے اپنی ریونیو ٹوٹل ریونیو 30 ارب سے 75 ارب صرف 3 سال میں کی ہے، 2.5 گنا 3 سال میں بڑھی ہے۔ پہلے تو ہمارا مطلب جو ہمارا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو تھا وہ تقریباً 1% تھا، ابھی وہ تقریباً 2.5% کے قریب ہوگا۔ تو یہ ایک دو اور شرائط ہے، لیکن بیسک چوتھی شرط یہ ہوتی ہے کہ وہ کوارٹرلی جو ہے وہ اس پہ مل بیٹھ کے کام کریں گے۔ تو وہ تو جب شروعات ایسے ہوگی کہ آپ اگر انگیج نہیں کریں گے، ایک خط کا جواب نہیں دیں گے، اور پھر یہ آپ کوشش کریں گے کہ یہاں سے سیکرٹری فائنانس ڈائریکٹ ہو جائیں کہ وہاں سے خود سے سائن کر دیں، تو آئی ایم سوری، وفاق ایسے نہیں چلتے، فیڈریشنز ایسے نہیں چلتی۔ ہم سب سے پہلے ہاتھ اٹھائیں گے پاکستان کے لیے جو قربانی دینی ہوگی وہ ابھی سے نہیں، ہم ہمیشہ سے دیکھیں قبائلی اضلاع کی رسپانسبلٹی ایکسیپٹ کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ اپنے فیڈرل گورنمنٹ میں بھی ہمیں ایشوز اور چیلنجز پڑے، لیکن ہم کرتے رہے۔ پچھلے سال ہم نے اپنی جیب سے قبائلی اضلاع کے کرنٹ بجٹ میں تقریباً 10 ارب روپے ڈالے۔ ان کا سارا جو سبسڈائزڈ آٹا کا خرچہ ہوتا ہے تقریباً 3 ارب کا ہم نے خود سے ڈالا، فیڈرل گورنمنٹ سے 1 روپے نہیں مانگا۔ ان کا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر زیادہ کرنے کے لیے واحد صوبہ ہے جس نے اپنا این ایف سی کا شیئر ڈالا 6 ارب روپے۔
ہم نے تقریباً 1 ارب روپے وہاں الیکشنز ہونے کے لیے صوبے کی کٹی سے ڈالے. اس کے علاوہ جو بلین ٹری سونامی کا سارا خرچہ ہے قبائلی اضلاع میں تقریباً جو 1/5 1/6 جاتا ہے وہ سارا صوبے سے جاتا ہے. میں بہت سے کاسٹس آپ کو بتا سکتا ہوں. ہم نے یہ سارے کام خاموشی سے کیے. لیکن اگر پھر ایک ایسے بجٹ پہ اور یہ سلسلہ کمیونیکیٹ نہ کرنے کا قبائلی اضلاع کا بجٹ سیٹ کرنا ہے, میرا تو اس میں رول ہی نہیں ہونا چاہیے. سیکرٹری فائنانس سے بات کرے, اگر پیسہ یہاں پہ کم ہے, حالات مشکل ہے جو کہ ہیں, وہ یہ دیکھیں کہ یار آپ کا کتنا خرچہ آ رہا ہے, وہ خرچہ تو پورا کریں. یا یہ ساتھ دیکھیں کہ NFC ٹوٹل ڈویزبل پول کتنے سے بڑھ رہا ہے, 20% سے بڑھ رہا ہے. تو پھر اگر کرنٹ بجٹ ہم کہیں کہ 50% بڑھائیں تو وہ کہیں نہیں 20% سے بڑھ رہا ہے, تو آپ کا 20% ہی بڑھنا چاہیے. یہ ٹیکنیکل ڈسکشنز ہیں. یہ جب نہ ہوئی تو پھر میں خود آیا نے کہا یار ان چیزوں پہ سیاست نہیں کرنی چاہیے. چیف منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ جا کے, آپ کو پوری اتھارٹی ہے, آپ جا کے مفتاح اسماعیل صاحب سے ملیں, یہ سارٹ آؤٹ کریں تاکہ اس میں بعد میں ایشوز جو ہیں وہ نہ ہوں. نہیں ابھی تو انہوں نے خط کا, مجھے تو لگتا ہے جیسے کہ IMF کا جو بھی ڈیل ہے اس سے پہلے تو NFC کے ساتھ کرنا ہوگا, تو صوبوں کے ساتھ ہی چلے گی. اور دوسرے یہ پہ آپ اپنے طور پہ کوئی سبسڈیز دیتے ہیں صوبے میں؟ ہم جو سبسڈیز دیتے ہیں, جو چاروں صوبے سبسڈی دیتے ہیں, وہ دیتے ہیں آٹے پہ. مین جو سبسڈی ہوتی ہے اس میں بھی ہمارا جو نظام ہے سبسڈی دینے کا وہ تمام صوبوں میں مختلف ہے. باقی سارے صوبے آٹے کی سبسڈی کے لیے بینکوں سے قرضہ اتارتے ہیں اور ان کا انٹرسٹ ایک طریقے سے صوبے کا سرکولر ڈیٹ بنتا جا رہا ہے. میری انفارمیشن کے مطابق پنجاب کے اوپر یہ سرکولر ڈیٹ کوئی 450 سے 500 ارب روپے کا ہے. خیبر پختونخوا کا یہ ڈیٹ یا کوئی بھی ڈومیسٹک ڈیٹ 0, 1 روپے بھی نہیں ہے. ہم نے اس کے لیے ایک سیپریٹ اکاؤنٹ بنایا, اس اکاؤنٹ کو ہم فنڈ کرتے ہیں. وہ اکاؤنٹ ایک ریوالونگ اکاؤنٹ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے اور اس کو جو ہے وہ ہم استعمال کرتے ہیں آٹے کی سبسڈی کے لیے. نہیں یار, پیٹرول پہ سبسڈی دینا جو ہے وہ وفاقی حکومت, اگر ہمیں ہمارے ریسورسز ملے, بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم نے ایک کنٹریبیوٹری پینشن کا نظام بنایا, ٹھیک ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے اور آپ دیکھ لیں گے کہ اگلے 2-3 سالوں میں پورے پاکستان کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا, کیونکہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. آپ دیکھ لیں, یہ اس کو کہتے ہیں ایکشن لینا. آپ کو پتہ ہے کہ آج یہاں پہ اسلام آباد ریلویز کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ریلویز کے 1.5 لاکھ پینشنرز کو پینشن نہیں مل رہی, کیونکہ کسی نے پینشن کو فنڈ کرنے کا طریقہ نہیں سوچا. یہ وہ پہلی گورنمنٹ ہے پاکستان میں جس نے اس کا حل نکال دیا ایک فنڈڈ پینشن پروگرام کے تھرو, رائٹ. اسی طرح ہم نے گاڑیوں کی لیز کی اور مونیٹائزیشن کی ایک ویسے پالیسی بنانی ہے جو کارپوریٹ سیکٹر میں, جن میں سرکاری افسر کے پیکیجز بھی بہتر ہوں گے, سرکار کو فائدہ ہوگا. ہمارے پاس اندازہ لگایا ہے کوئی 15,000 گاڑیاں سرکار کی کٹی پہ, اگر یہ آف لوڈ ہو جائیں تو ون آف ہمیں کوئی 20 ارب روپے ملیں گے, اور ان کی مینٹیننس, ان کی جو ساری دیکھ بھال ہے وہ سرکاری افسروں کے ذمہ لگ جائے گی. تو جو مس یوز ہوتا ہے گاڑیوں کا وہ ختم ہو جائے گا. پوری دنیا میں ہوتا ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے. میری ایکچولی ایک جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ ایک آفر بھی ہے کہ اگر وفاقی حکومت صرف تنخواہیں اور الاؤنسز جاننا جانتی ہے اور صوبوں سے پیسے جو ہے وہ ریورس کرنا جانتی ہے تو ہماری اسسٹنس لے لے, ہم تیار ہیں. ہم ان کو دکھا دیں گے کہ ایک حکومت کو کیسے چلایا جاتا ہے, ایک بجٹ جو ہے وہ کیسے بنایا جاتا ہے, اور یہ ہم فری آف کاسٹ کر لیں گے. باہر کے ممالک میں جو سرکاری افسران یہ جو لوگ جائیں گے وہ گاڑیاں خریدنے کے لیے کانفرنسوں میں جائیں گے تو ان کو روک دیا گیا ہے, یا تو کہاں تک آپ یہ ایک سٹینڈرڈ وہ ہے کہ آپ جو باہر کے کانفرنسز پہ جاتے ہیں اس کا خرچہ سرکار نہیں جو ہے وہ برداشت کرتا. یہ وہ جو ٹپیکل آسٹیریٹی میجرز ہیں ان کا حصہ ایک اچھا قدم ہے, لیکن اس سے زیادہ ضروری اگر آپ ہمارے دیکھ لیں وہ ہمارا ایک
ورک فرام ہوم کا پلان ہے جمعے کے دن کا، جو انشاءاللہ جولائی میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، جس سے سرکاری تیل کا خرچہ 20% کم ہوگا، سرکاری بجلی کے بل کا خرچہ تقریباً 20% کم ہوگا۔ ہم ساری گاڑیوں کو فلیٹ کارڈ سسٹم پہ لا رہے ہیں، جس سے میرے خیال میں کوئی 1 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اس کے علاوہ سرکاری ملازمین کے پیکج، میں نے آلریڈی کہا کہ اگر ہم سب کو یہ گاڑی لینے کی سہولت دیں تو ان کا پیکج بھی بہتر ہوا، سرکار کا خرچہ بھی کم ہوا، 20 ارب روپے کی ایک بار انکریز بھی آئی۔ اور چوتھی چیز، ہر افسر کو کوئی 1500 سے 5000 روپے میڈیکل الاؤنس کے طور پہ ملتے ہیں۔ ان کو پول کر کے ہم ایک میڈیکل پلان ان کے لیے بنا رہے ہیں، جو کہ بھی پاکستان میں پہلا ہوگا۔ یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا اس میں کوئی شک نہیں کہ 20 سال سے بڑی قربانیاں ہیں قربانی علاج، یہ جو 5 ارب روپیہ جو صحت کارڈ سے کاٹا ہے، لیکن اب جو ان کا کرنٹ اسٹیٹس کیا ہوگا؟ اب جو ان کے علاج معالجے کے جو صحت کارڈ جو دیا گیا تھا، اس سے کتنے خاندانی، کتنے ہزار لوگ قبائلی جو ہیں وہ متاثر ہوں گے، جس کی وجہ سے یہ جو ایشو آپ نے ریز کیا 5 ارب روپے کا، یہ فوری طور پر اگر آپ وفاق کو کیا کہیں گے، خاص کر کے جو قبائلی کے لوگوں کے بارے میں؟ 60 لاکھ لوگ تقریباً، اگر آپ ابھی 2017 کے سینسس کو 12 لاکھ خاندان، 60 لاکھ لوگ متاثر ہوں گے۔ یہ 60 لاکھ لوگ وہ 60 لاکھ لوگ ہیں، ہم اسلام آباد میں بیٹھے، کراچی، لاہور، پشاور تو اتنا بڑا شہر نہیں ہے نا، آپ جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس ایلیٹ شہروں میں شامل کرتے ہیں۔ خیر پشاور نے کافی ترقی کر لی، لیکن یہ پشاور بھی نہیں ہے، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پہ بجلی وفاق 70 سال میں نہیں دے سکی۔ آپ قبائل میں جائیں، زیادہ تر لوگوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ سولر لگائے ہوتے ہیں، 1 گھنٹے کی 2 گھنٹے کی بجلی جو ہے وہ ملتی ہے۔ جو بھی قبائل کے مسئلے تھے وہ سارے دیے گئے خیبر پختونخوا کے کہ آپ ٹیک اوور کر کے حل کر دیں۔ اب ان 60 لاکھ لوگوں کے لیے ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک کرنا، ہم 58 ہاسپٹلز پورے صوبے میں آؤٹ سورس کر رہے ہیں، لیکن اس میں ساتھ جو ٹائم لگے گا، قبائلی اضلاع میں 10-12 کیے ہیں، اگر یہ صحت کارڈ کے تھرو ان کو پشاور میں، اسلام آباد میں، ڈی آئی خان میں، مردان میں بڑے ہاسپٹلز کی ایکسیس مل جائے تو یہ کوئی ظلم ہے؟ اور جیسے میں نے کہا، جب آپ 300 ارب روپے وفاق کی تنخواہوں اور پینشنز میں بڑھا سکتے ہیں، تو جو 5 ارب روپے آپ نے بجٹ کیے ہوئے ہیں قبائلی اضلاع کے لیے، اس سے آپ گریڈ 20، 21، 22 کے افسروں کی تنخواہیں جو ہے وہ پوری کر رہے ہیں، بجٹ ہوئے ہیں۔ تو جو ہماری خود پروپوزل تھی کہ یہ ایٹ 0 کاسٹ آپ ہمیں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، کہ جو PC1 میں پیسے ہیں وہ آپ PC1 سے وڈرا کر کے ہمیں دے دیں، رائٹ؟ اس پہ 1 روپے کا خرچہ نہیں آتا، تو یہ تو میرے خیال میں ظلم ہے۔ شاید اس لیے کہ یہ حکومت سمجھتی ہو کہ صحت کارڈ کا جو کریڈٹ ہے وہ عمران خان صاحب کو جائے گا، تو اگر یوں ہے پھر میں تو آپ کو بھی وارن کروں گا کہ شاید اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ اسلام آباد میں اور پنجاب میں شاید صحت کارڈ کا پروگرام نہ ریورس ہو، جو کہ افواہیں چل رہی ہیں۔ صاحب 2 آخری سوالات ہیں، تو بتا دیجیے کل جو ایک مشکوک شخص کی گرفتاری ہوئی اس کا تعلق خیبر پختونخوا کے صحیح ڈپارٹمنٹ کے ساتھ تھا، ابھی تو کیا اسٹیٹس ہے؟ آپ کے علم میں یہ معاملہ ہے، کل ایک مشکوک شخص گرفتار ہوئے جلسے میں، دوسرے یہ بتا دیجیے ڈاکٹرز کے، آپ نے یقیناً بجٹ کی بات کی ہے، ڈاکٹرز کے بڑے مسائل ہیں KP میں، آئے روز جو فارم میڈیکل گریجویٹس ہیں، جو YD کے لوگ ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں، جابس کے بڑے ایشوز ہیں وہاں پہ، اس حوالے سے بھی اس بجٹ میں کوئی آگے؟ ہاں جی، میں نے فل ڈیٹیل جو ہے مجھے بریفلی تو پتہ ہے، لیکن آبویسلی اس میں کامران اگر پہلے ایشو پہ آپ کل اسلام آباد پولیس نے ایک شخص کو گرفتار کیا جس کے پاس ایکیوزڈ، ان کے پاس ایک اسلحہ تھا